ہپنوسس کی جو ڈکشنری ڈیفینیشن ہے نا وہ ہے اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ایکسیپٹیڈ وداؤٹ کوشچننگ. داغ اچھے ہیں, آپ ہپنوٹائز ہیں. ڈاکٹروں کا آزمودہ, کون سے ڈاکٹروں کا کہاں کا کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے, تو آپ ہپنوٹائز ہو چکے ہیں, کریکٹ. تو ہپنوسس ایک ڈفرنٹ ٹیکنیک ہے, NLP ایک ڈفرنٹ ٹیکنیک ہے. ہاؤ ایور انڈر ہپنوسس اگر NLP کی ٹیکنیکس یوز کی جائیں تو اس کا امپیکٹ بہت پاورفل ہے. ہماری باڈی لینگویج کی سائنس میں یہ کہتے ہیں اگر یہاں 100 بندہ بیٹھا ہے یا 10 بندہ بیٹھا ہے, عام طور پہ ہم انہیں کیسے بلاتے ہیں؟ آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں. باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کبھی کسی کو فنگر پوائنٹ کر کے نہیں بلانا چاہیے. دس از کالڈ سبلیمینل تھریٹ. لاشعوری طور پہ ان کو دھمکی ہے یہ. ہماری بچیاں جب بیٹھتی ہیں اپنے ہاتھ ٹانگیں بھی اوپر, یہاں دکھا نہیں سکتا کیمرے میں, ٹانگیں فولڈ کر کے ہاتھ یوں اندر ٹانگوں میں ڈال لیتی ہیں. پروٹیکشن میکنزم ہے. بٹ دس از پروڈیوسنگ کورٹیزول, اسٹریس ہارمونس فار دم. بیکاز مائنڈ ریڈنگ از اے ہوئکس. کوئی کسی کا مائنڈ ریڈ نہیں کر سکتا, لیکن مائنڈ کی رانگ انٹرپریٹیشن ضرور کر لیتا ہے. انٹرینڈ آنکھ غلط مطلب لے جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے عورتوں کو ایک حص ایکسٹرا دی ہوئی ہے. السلام علیکم, میں ہوں سارا راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں سائبر ٹی وی پوڈ کاسٹ. ہمارا جو آج کا جو پروگرام ہے ایک تو وہ بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے مائنڈ ریڈنگ کے اوپر, باڈی لینگویج کے اوپر اور NLP جو ٹیکنیک ہے اس کے حوالے سے. اور اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں مائنڈ انجینئر علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آپ کی اتنی ساری ماشاء اللہ ڈائمینشنز ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں اس کے حوالے سے اور پھر ہم شروع کریں گے NLP سے. ٹھیک ہے سارا, تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ آپ نے بتایا میرا نام, ویسے تو میرا اوریجنل نیم محمد علی ہے لیکن میں مائنڈ انجینئر علی کے نام سے جانا جاتا ہوں. اوریجنلی میکینیکل انجینئر ہوں. اسپینڈ 8 years ان آئل اینڈ گیس, شلمبرجے, شیل. اور اس کے بعد 13 سال میرا اپنا ریٹیل بزنس تھا مڈل ایسٹ میں. آئی ہیڈ اوور 70 آؤٹلیٹس. اور پچھلے کوئی تقریباً اب آپ سمجھ لو 2009-10 سے, یعنی کہ 16-18 سال ہو چکے ہیں, میں مائنڈ سائنسز کے فیلڈ میں آیا تھا. اور جب سے مائنڈ سائنسز کے فیلڈ میں آیا ہوں اٹ ہیز بین اے لو افیئر. ٹھیک ہے, میں نے ہر چیزیں چھوڑ دی, اب اسی پہ کام کر رہا ہوں. اس میں آف کورس سلوا الٹرا مائنڈ ESP میرا فوٹے ہے, باڈی لینگویج ہے, ہیومن لائی ڈیٹیکشن ہے, NLP ہے, اور اس کے علاوہ لائف کوچنگ ہے, ویژول ایڈکشن ہے, پورنوگرافی ایڈکشن میں بہت زیادہ میرا جہاد ہے. تو اس طرح بے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ڈفرینٹ ڈائمینشن میں کام کر رہے ہیں. ابھی میری جو 2 books آ رہی ہیں انشاءاللہ وہ قرآن سننا اینڈ مائنڈ سائنسز کے اوپر بنی ہوئی ہیں, اور وہ بھی یہی ٹاپک ہے میرا کہ میں دیکھتا ہوں کیا جو چیزیں میں پڑھا رہا ہوں کیا وہ قرآن اور سنت سے بھی ہیں یا نہیں ہیں. تھینک یو. اچھا, ہم سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ NLP بیسکلی ہے کیا؟ اچھا دیکھو سارا, ابھی آپ نے ایک اسپیسیفک اسٹائل سے, ٹھیک ہے, اپنے دوپٹے کو رکھا ہوا ہے, یا آپ نے اپنے بال رکھے ہوئے ہیں, یا آپ نے ایک طریقے سے اینک پہنی ہوئی ہے. یہ ایک پروگرام ہے اور آپ کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ میرا دوپٹہ اگر ایسا ہوگا, میرے بال ایسے ہوں گے, میری اینک ایسی ہوگی تو میں اچھی لگوں گی, رائٹ. یہ لینگویج آپ کی انٹرنل ہے. یہ دونوں چیزیں کہاں ہو رہی ہیں؟ آپ کے مائنڈ میں. سو نیورو لنگوسٹک جو انٹرنل لینگویج ہے اینڈ ایکسٹرنل بھی ہے, پروگرامنگ, وہ ایک پروگرام بنا ہوا ہے. نا اگر یہ پروگرام آپ کو امپاور کر رہا ہے تو کیا آپ اس کو چینج کرنا چاہو گی؟ بالکل نہیں, رائٹ. لیکن اگر یہ پروگرام, اب یہی اینک پہن کے اگر یہ آپ کو نظر ہی نہ آ رہا ہو اس اینک سے, تو آپ اس کو چینج کرنا چاہو گی نا. یہ طاقت کس کے پاس ہے چینج کرنے کی؟ میرے پاس ہے یا آپ کے پاس؟ میرے پاس. آپ کی اینک ہے نا, آپ ہی چینج کر سکتی ہو. بالکل, ٹھیک ہے, بالکل میرے پاس. سو NLP بیسیکلی از ان ویری سمپل ورڈس کہ جو بھی آپ کی لینگویج انٹرنل ہے اس کی وجہ سے جو آپ پروگرام رن کر رہے ہو, اگر وہ, چونکہ وہ دونوں آپ کے مائنڈ میں رن ہو رہے ہیں, اگر وہ آپ کو امپاور کرے گا, میں نے بالکل لے مین میں ایکسپلین کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ اسے کنٹینیو رکھو گے. اور اگر وہ آپ کو ریسٹرکٹ کرے گا, لمٹ کرے گا, تنگ کرے گا, ڈسکریج کرے گا, کیا کہتے ہیں, ڈپریس کرے گا, تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہو. پرابلم یہ ہوتی ہے ہماری, چونکہ اقبال نے کہا نا, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن. میں نے اس میں ایک لفظ ایڈ کیا ہوا ہے, کھوتے اپنا تو بن. ٹھیک ہے, ہم اپنا نہیں بنتے بیکاز ہمیں خود اپنے اندر نہیں پتا ہوتا, تو اس لیے پھر ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, کریکٹ. سو NLP ایک دو لوگ تھے, رچرڈ بینڈلر اور جان گرنڈر. ٹھیک ہے, انہوں نے لیٹ 60s میں اس کے اوپر ریسرچ شروع کی, اور انہوں نے بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں سائنس آف ماڈلنگ بھی کہتے ہیں. کہ اب ایک بندہ ہے ملٹن ایرکسن, وہ اس زمانے کا بہت بڑا ایک سائیکیٹرسٹ تھا اور تھراپیز کرتا تھا. تو انہوں نے دیکھا یار یہ ایرکسن, اور وہ تھا پولیو زدہ, تو وہ ویل چیئر پہ ہوتا تھا,
ٹھیک ہے. تو ایرکسن بیٹھے بیٹھے جو ہے نا لوگوں سے صرف بات چیت کرتا ہے اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک ورجینا سٹائر ایک خاتون تھی جو کہ فیملی تھراپسٹ تھی, اس کی کوئی سائیکیٹری میں کوئی تربیت نہیں تھی, وہ بھی باتیں کرتی تھی, لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے. تو اسی طرح اور تو انہوں نے لوگوں کو لیا, ان کی ماڈلنگ کی کہ یار یہ کرتے کیا ہیں, یہ کیسے لوگوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں. تو وہ جو ان کا ماڈل بنا, اس ماڈل کو انہوں نے پہلے ماڈل بنایا, پھر اس ماڈل کو دوسرے لوگوں کے اندر انسٹال کرنا شروع کیا تھرو ہپنوٹک پیٹرنز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. ٹھیک ہے, وہ ایک لمبی ٹیکنیک ہے, ہم ماسٹر پریکٹیشنر جب کرتے ہیں اس میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں. سو NLP کو ہم سائنس آف ماڈلنگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک, سو اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی, سلوا نے مجھے سکھایا ہو ایم آئی, میں ہوں کون, میرے اندر اللہ نے کیا ابیلٹیز دی ہیں. باڈی لینگویج نے مجھے سکھایا کہ ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ انٹرپریٹ مائی ایموشنس اینڈ ایموشنز آف پیپل اراؤنڈ می. NLP نے مجھے سکھایا کہ خود کو جان لیا, ایموشن سمجھ آ گئے, اینڈ ناؤ ہاؤ ٹو مینیج دیم. سمپل ورڈس میں. ٹھیک ہے, سو مینجمنٹ آف یور ڈے ٹو ڈے لائف, یور ریلیشن شپس, یور آپ سیلس مین ہیں تو یور سیلز, آپ HR والے ہیں تو ہائرنگ. ٹھیک ہے, سو بہت ساری چیزوں کو مل کے NLP جو ہے وہ آپ کو بہت ڈفرینٹ جہتوں میں سکھاتی ہے. اچھا, جیسے ابھی آف کیمرہ میری آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ مطلب اس میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے مائنڈ سے اتنا اس کو کر لیں کہ جو ہم چاہتے ہیں سننا یا کروانا وہ کر جائے. اللہ اکبر. آپ مجھے ایک بات کا جواب دینا, آپ میرے ساتھ NLP پہلے کرنا چاہو گی یا سلوا؟ NLP. میں نے آپ کو چوائس دی ہے نا, رائٹ؟ ڈو یو تھنک آپ کو میں نے چوائس دی ہے؟ سوچنا دوبارہ. دونوں چوائسیز کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ کورس تو کرنا ہی کرنا ہے. کون سا پہلے کرنا ہے یہ آپ کی چوائس ہے. کریکٹ. ناؤ دس از اے سیلس ٹیکنیک جو ہمیں وداؤٹ NLP بھی سکھائی جاتی ہے کہ سر آپ ریڈ لیں گے یا بلو. آپ جاتے ہو کسی بھی فوڈ چین میں, وہ کیا کہتے ہیں سر اپ سائز یا ڈبل اپ سائز. تو یہ ٹیکنیک تو لوگ ویسے بھی یوز کر رہے ہیں. کریکٹ. اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے آپ پہ. آفٹر NLP مجھے پتا ہے, میں ایک دکان پہ گیا, وہ ایک برانڈ ہے, میں نام برانڈوں کے نہیں لیتا ہوتا, تو اس کو گیا تو وہاں پہ میں نے نا شرٹ لینی تھی. تو میں نے وہ شرٹ کا کلر جو مجھے چاہیے تھا وہ مل نہیں رہا تھا, تو میں نے 2-3 ڈفرنٹ ڈیزائنس پکڑے اور میں نے جا کے کاؤنٹر پہ رکھے. تو وہ لڑکی ابھی اندر گئی ہوئی تھی وہاں سے نا, جو بھی اپنا کام کر رہی ہوگی اسٹور میں. تو آتی مجھے کہتی سر یو وڈ لائک ٹو پے ود کارڈ اور کیش. ایکسکیوز می, ہو ٹولڈ یو آئی ایم بائنگ؟ آئی ایم اونلی ہیئر ٹو انکوائر. ٹھیک ہے, اب مجھے اپنی طرف سے اس نے کیا آپشن دی ہے, کارڈ یا کیش. یعنی کہ اس نے اس کے پری سپوزیشن کیا ہے, ایزمپشن کیا ہے کہ خریدنا تو میں نے ہے ہی ہے. رائٹ. ناؤ یہ مینیپولیشن لوگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, یہ سیلز میں سکھائی جاتی ہیں. بائی نوئنگ NLP یو نو ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیٹ. سو یہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ جی NLP سیکھ کے میں کسی کو مینیپولیٹ کر لوں گا, وہ آپ کو اگر یہی ہوتا تو وہ جو سڑک پہ کھڑے ہوئے بابے آپ کو باتوں میں بیوقوف بنا لیتے ہیں, سڑکوں پہ کھڑے ہوئے, محلوں میں کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے بابے, وہ NLP سیکھ کے آئے ہوئے ہیں. وہ تو شاید میٹرک بھی نہیں پڑھا ہوگا, میٹر رک ہوگا ان کا. ٹھیک ہے. سو ایسا نہیں ہے, کوئی بھی چیز, کسی بھی چیز کا جو علم ہے یہ ایسے ہے جیسے آپ کے پاس موبائل پہ آپ قرآن بھی سن سکتی ہو اور موبائل پہ آپ موویز بھی دیکھ سکتی ہو. رائٹ. چوائس آپ کے پاس ہے نا. لیکن اگر آپ کا موبائل ہے ہی نہیں تو آپ کو وہ کہنا نا, تو کہ جانے پولیے مجھے انار کلی دیا شانہ. ٹھیک ہے, جنہاں نے تو سمجھی سے پٹھے ہے نے پانا دیا دکانہ. رائٹ. تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ موبائل ہے, تو ہاؤ ول یو ڈفرینشیٹ. رائٹ. سو مینیپولیشن کے آرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھو گے تو وہ NLP تو بہت بعد میں آئی ہے نا. یہ مینیپولیشن تو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. یوز آف لینگویج, لوگ کہتے ہیں, میں نا جب کارپوریٹ میں ٹریننگ کرانے جاتا ہوں نا تو کارپوریٹ والے کہتے ہیں سر آپ میں افیکٹو کمیونیکیشن اسکلس کی ٹریننگ کرا دیں. میں کہتا ہوں یار میں یہ نہیں کراتا. میں سر وہ کیوں؟ میں کہا بیکاز واٹ میٹرز از دی افیکٹ آف کمیونیکیشن. وہ افیکٹو ہو یا نہ ہو, اس کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے. کریکٹ. تو اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یار یہ افیکٹ کیا ہے, یہ دکاندار, آپ کبھی یہ جو جس طرح آپ کے یہاں پر پنڈی اسلام آباد میں راجہ بازار میں یا کپڑوں کی دکانوں میں گئی ہوگی نا, ٹھیک ہے, تو وہاں وہ کیا کہتے ہیں, باجی جی اے بھی لو, باجی جی اے بھی لو, باجی جی اے بھی لو. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ آپ کے سامنے اس نے 20 تھان کھول دیے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ لے کے ہی نکلو گی نا. بالکل. یہ بھی مینیپولیشن ہے. نا اگر آپ ٹرینڈ ہوگی, ٹھیک ہے, تو آپ 20 تھان ہو گئے, مجھے نہیں پسند آیا, میں جا رہی ہوں, وہ سمجھ جائے گا کہ یار تو میرا بھی کوئی گرو آیا ہے.
کریکٹ. پھر وہ آپ کو یہ کہتا ہے باجی جی آپ کو لال اچھا چاہیے یا پیلا اچھا لگ رہا ہے, باجی جی جوتی یہ ہیل والی لینی ہے یا بغیر ہیل والی. اگین میں آپ کو ڈفرینٹ ایگزامپلس دے رہا ہوں. یہ آپ کے اسٹریٹ ہاکرس یہ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں. سو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں مینیپولیشن تو ہو رہی ہے, اس کو جاننا کہ یہ مینیپولیشن ہو رہی ہے کا عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ NLP کے ذریعے مجھے زیادہ کلیئر ہوا. اچھا, جیسے NLP ہے ایک, اور ایک چیز ہوتی ہے ہپنوسس, تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ کیا یہ ایک ہی ہیں یا ان کا کیا فرق آتا ہے؟ دیکھو ہپنوسس کی جو ڈکشنری ڈیفینیشن ہے نا وہ ہے اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ایکسیپٹیڈ وداؤٹ کوشچننگ. داغ اچھے ہیں, آپ ہپنوٹائز ہیں. ڈاکٹروں کا آزمودہ, کون سے ڈاکٹروں کا کہاں کا کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے, سو آپ ہپنوٹائز ہو چکے ہیں, کریکٹ. سو ہپنوسس ایک ڈفرنٹ ٹیکنیک ہے, NLP ایک ڈفرنٹ ٹیکنیک ہے. ہاؤ ایور انڈر ہپنوسس اگر NLP کی ٹیکنیکس یوز کی جائیں تو اس کا امپیکٹ بہت پاورفل ہے. وہ ایکچولی ریمیڈیل کام کرتی ہے, وہ ایکچولی تھراپیوٹک ہے. NLP اٹ سیلف بہت اسٹرانگ ہے, لیکن جب ان دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے نا کیا کہتے ہیں, کسی بھی چیز کو ملٹیپلیکیشن میں اگر ڈال دیا جائے, ملٹی پلائر اس کا بنا دی جائے, تو NLP انڈر ہپنوسس از ون آف دا موسٹ پاورفل ٹیکنیکس یو کین ایور یوز. میں جب اسپورٹس ٹیمس کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں افغانستان ٹیم کے ساتھ کام کیا, پاکستان کے ساتھ کام کیا, پلیئرس کے ساتھ کام کرتا ہوں, جب میں کام کرتا ہوں تو میں ان کے ساتھ ہپنوٹک پیٹرنس کے تھرو NLP کی ٹیکنیکس یوز کر رہا تھا. میں نے MSc اسپورٹس سائیکالوجی میں کی تھی, تو انہوں نے اس میں باقاعدہ اسپین سے میں نے کی تھی, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ 60% آف دا ٹیکنیکس آر ٹیکن فرام NLP. ٹھیک ہے, سو اگین یہ تو یوز کے اوپر ڈپینڈ کرے گا نا. اچھا, یہ جیسے ابھی آپ نے بتایا تو اٹ مینس کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بھی یہ بہت اچھا ورک کرتی ہے. آف کورس, دیکھو میں کہتا ہوں NLP ہر اس انسان کو سیکھنی چاہیے جو انسانوں سے ڈیل کرتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی. جو انسانوں سے ڈیل نہیں کرتا نا اس کو NLP نہیں سیکھنی چاہیے. صحیح. دیکھو ماں باپ, بہن بھائی, بچے, اب میں آپ کو ایک سامنے اگزامپل دیتا ہوں. آپ کے ماشاء اللہ بچے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ پڑھ نہیں رہے یا کھانا نہیں کھا رہے, آپ انہیں کیا کہو گی؟ آؤ کھانا کھاؤ. ایسی عام مائیں یہی کرتی ہیں, ٹھیک ہے, پڑھ کیوں نہیں رہے ہو, کریکٹ. بچہ اسکول گیا, اسکول سے لیٹ آیا, اس نے پڑھنا تھا یا کھانا کھانا تھا, نہیں کھایا, کھیلنے چلا گیا. اب اس کا اگلے دن امتحان ہے, کھیل کے بھی لیٹ آیا. مائیں کیا کہے, کیا ڈائلاگ ہوگا ماں کا, اب یہ سمجھنا, ٹھیک ہے. تم اسکول گئے, سچ ہے. اسکول سے لیٹ آئے, سچ ہے. کھیلنے چلے گئے, کھانا نہیں کھایا, سچ ہے. کھیل سے لیٹ آئے, سچ ہے. صبح تمہارا امتحان ہے, سچ ہے. تم فیل ہو جاؤ گے, اب بیٹھ کے پڑھ لو. وہ بچہ پاس ہوگا؟ 5 سچوں کے بعد آپ نے اس کو ایک فیوچر کا سچ بتا دیا. اچھا, اب یہی چیز ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. تم اسکول گئے, سچ ہے. اسکول سے لیٹ آئے, سچ ہے. تم کھیلنے چلے گئے, سچ ہے. کھیل کے لیٹ آئے, سچ ہے. صبح تمہارا امتحان ہے, سچ ہے. ٹھیک ہے, اگر تم اب بیٹھ کے پڑھ لو گے نا, تم صبح ٹاپ کر سکتے ہو. جس طرح سے تم نے یہ 4 کام کیا نا, یہ بھی کر لو, اسی طرح سے تم ٹاپ کر جاؤ گے. وہی بچہ ہے, وہی ایونٹس ہیں, پریزنٹیشن بدل گئی. ٹھیک. سو اگین یہ میں نے آپ کو بچوں کی ایگزامپل. اچھا, میاں بیوی میں آ جاؤ. آپ میری بات ہی نہیں سنتے ہیں, آپ سننا ہی نہیں چاہتے. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ می. ویری کامن سینٹینسز بٹوین پیرنٹ کپلس. ٹھیک ہو گیا, اوکے. اس سے کیا ہوتا ہے جب یہ سینٹینس بولا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے, ایگریشن آتی ہے. ایگریشن آتی ہے. اچھا, اب یہی سینٹینس ہم ریفریز کرتے ہیں. ٹھیک, ہم دونوں اگر ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں نا تو ہمارا پیار بڑھ سکتا ہے. بات وہی ہے کہ تم میری بات نہیں سمجھ رہے, انداز بدل گیا ہے. ڈڈ اٹ ساؤنڈ ٹون ڈاؤن ناؤ؟ ڈڈ اٹ ساؤنڈ ایکسیپٹیبل؟ رائٹ. آپ کو اب لگ رہا تھا نا کہ یار اوہ ہاں یہ مجھے فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہا, یہ اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر لیا اس نے, کریکٹ. اچھا, اب آپ آ جاؤ کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر آ جاؤ. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے اسائنمنٹس دی ہیں 3 کرنے کے لیے. آپ کہہ رہی ہو کہ آپ میری شکل دیکھ رہی ہو کہ یار میں 3 اسائنمنٹ دے دی ہیں باس نے, میں کروں تو کروں کیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک طریقہ تو یہ میں کہوں پہلے یہ کرو, پھر یہ کرو, پھر یہ کرو. آپ کرو گی تینوں؟ دل سے کرو گی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اب میں آپ کو پوچھتا ہوں وہی سوال جو میں نے آپ سے سب سے پہلے پوچھا تھا,
سارا آپ پہلے ڈائری لکھنا پسند کرو گی یا پین میں انک بھرنا؟ ٹھیک ہے. آپ پہلے فار ایگزامپل آپ پہلے گاڑی ٹھیک کروانے لے کے جاؤ گی یا آپ پہلے کھانا کھانا جاؤ گی؟ رائٹ. اگین اٹس اے وے آف پریزنٹنگ دی. میں نے کیا کہا تھا؟ افیکٹو کمیونیکیشن از ناٹ امپورٹنٹ, افیکٹس آف کمیونیکیشن آر امپورٹنٹ. آپ کا اینڈ رزلٹ مجھے پتا ہے کہ اس کو دونوں کام تو کروانا ہی ہے میں نے. اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں پہلے کون سا کرو گی. آپ سوچیے یار یہ تو مجھے چوائس دے رہے ہیں سر. ٹھیک ہے. بے تحاشا ایگزامپلس میں آپ کو, یعنی کارپوریٹ کی, پرائیویٹ کی, پبلک کی, میں بے تحاشا ایگزامپلس کوٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی ایگزامپل آپ کے ذہن میں آپ بتاؤ, میں اس کو ہم ریفریم کر لیتے ہیں, ابھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا میں نے کہا نا, جو انسانوں سے ڈیل کر رہا ہے اس کو میرے نزدیک NLP لازمی سیکھنی چاہیے. اچھا میں یہاں ایک ڈسکلیمر بھی دے دوں, کیونکہ لوگ یہ نہ سمجھنا کہ جی یہ کوئی پروموشنل پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے. بھائی میرے سے مت سیکھو, جس سے مرضی سیکھو, سیکھو علم والے سے جس کو آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ بھی میں ایک اور ڈسکلیمر دے دوں, NLP کے بانی میں نے کیا کہا, کون ہے؟ رچرڈ بینڈلر اور جان گرینڈر. یار ان کی لڑی میں سے جو ہے نا, وہ سلسلہ ہوتا ہے نا, سلسلہ NLP, ہم سلسلہ NLP, اس لڑی سے سیکھ لو. ٹھیک ہے. اس کے باہر کے جو نیم حکیم بیٹھے ہیں نا, ان سے بچ جاؤ. لیکن اب یہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی مطلب جو بھی جن سے بھی آپ سیکھیں تو ٹیچر اٹ شوڈ بی نالج فل, رائٹ. تو وہ کیسے ہم مطلب کیسے جج کر سکتے ہیں کہ ایک لے مین کو تو نہیں پتا نا. ریسرچ کرنی پڑتی ہے. دیکھو آپ سبزی لینے جاتی ہو تو آپ کیا پہلی دکان پہ کھڑی ہو کے گلی سڑی سبزی اٹھا لیتی ہو؟ نہیں. اگر اس کے بعد خراب ہے تو دوسری دکان پہ جاؤ گی نا, چیک کرو گی, ریٹ بھی چیک کرو گی, DC ریٹ کیا ہے تو اس کا ریٹ کیا ہے, رائٹ. NLPtrainers.com ایک ویب سائٹ ہے, جاؤ یہاں کے, وہاں پر لکھو پاکستان, دیکھو کون کون سے نام آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک نام ہے, پھر اس کے بعد ان کے ریویوز دیکھو, پھر یہ دیکھو کہ یار وہ جو بندہ سکھا رہا ہے کب سے سکھا رہا ہے, اس کے اسٹوڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں. آپ پوری اپنی ریسرچ کرو. ٹھیک ہے. پھر میں تو بینگ اے مسلم یہ کہوں گا کہ یہ دیکھو کہ وہ آپ کو کیا دین سے جوڑ رہا ہے یا توڑ رہا ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں پر کوئی بھی جب کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے, لا آف مینیفیسٹیشن ہو, لا آف اٹریکشن ہو, تو کیا کہا جاتا ہے, کس سے جوڑا جاتا ہے اس کو؟ یونیورس سے. یونیورس کیا ہے؟ کریشن ہے یا کریٹر ہے؟ کریشن. تو کریشن سے جڑنا شرک ہے, کریٹر سے جڑنا عبادت ہے. کریکٹ. تو یہ دیکھو کہ یار جو آپ جس سے کر رہے ہو وہ کریشن سے جوڑ رہا ہے یا کریٹر سے جوڑ رہا ہے. کیا وہ اس کے کوئی نہ کوئی پیرللز ہیں کیا؟ اچھا پھر ایک اور, اگر ایز اے مسلم اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے, NLP تھیوریٹیکلی تو بہت اچھی ہوئی نا, کیا اس کا اسلام میں بھی کوئی تعلق ہے؟ کیا اسلام میں اس طرح کے کانسیپٹس ہمیں بتائے گئے ہیں؟ کیا کوچنگ اسلام کے اندر ہے؟ اب آج کل تو اسلامک کوچنگ ماڈل اور یہ ماڈل اور وہ ماڈل بہت بن گئے ہیں نا. تو کیا ایکچولی حدیث میں یا قرآن میں ہمیں کوچنگ ملتی ہے؟ کیا حدیث میں یا قرآن میں ہمیں ریفریمنگ ملتی ہے؟ کیا حدیث میں یا قرآن میں ہمیں اینکرنگ ملتی ہے؟ کیا حدیث میں یا قرآن میں ہمیں لینگویج پیٹرنز ملتے ہیں؟ NLP میں 81 لینگویج پیٹرن پڑھاتا ہوں. میں قرآن اور حدیث سے تقریباً کوئی ابھی اب تک الحمدللہ 140 سے اوپر ڈھونڈ چکا ہوں, جو کہ NLP سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جس سے آپ سیکھنا چاہ رہے ہو نا, دیکھو تو صحیح یار اس کے پاس کیا نالج ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو کیا کرا رہا ہے. پھر ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر, مجھے نا کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ میرے رب نے ایک استاد کے رتبے میں اتنی عزت کیسے رکھی ہے اور کیوں رکھی ہے. کیونکہ میرا رب خود استاد ہے. ٹھیک ہے. سالم تو اللہ نے دیا نا, تو اللہ ہمارا استاد ہوا. ٹھیک. جبرائیل استاد تھے. ٹھیک. تمام انبیاء استاد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استادوں کے استاد. ٹھیک ہوگی بات, کریکٹ. تو اس پروفیشن میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا استاد ہے وہ آپ کو اللہ سے جوڑ رہا ہے یا اپنے سے جوڑ رہا ہے. جو اپنے سے جوڑے وہ اس کا کسی بھی پروفیشن میں, جو خود سے جوڑے وہ رانگ نمبر ہے. میں پہلے بتا دوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پوری زندگی کو جتنا میں نے اسٹڈی کیا, مجھے ایک ابھی تک ایگزامپل نہیں ملی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا ہو کہ میرے ساتھ جڑے نہ رہے تو تباہ ہو جاؤ گے. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ سے جڑو. علم دیا, ایمان پہ کام کرایا, اس کے بعد کہا جاؤ اللہ کے راستے میں نکلو. رائٹ. سو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جس کے پاس 54 برابر بھی علم ہے نا, وہ سمجھتا ہے یہ تو میرا علم ہے. وہ بھائی اللہ نے تجھے دیا ہے, تیری اللہ کی مہربانی ہے. ٹھیک. اور وہ کہتا ہے میرے ساتھ جڑے رہو. کیوں؟ کیونکہ میری دکان چلتی رہے گی. رائٹ.
اگین بہت سارے فیکٹرز ہیں. میں نے جب استاد چننا تھا نا اپنے لیے, تو میرا پہلا کرائٹیریا یہ تھا کہ یار یہ بندہ گیور ہے یا ٹیکر ہے. یہ بات سمجھنے والی ضروری ہے. آپ جب بھی ٹیکر کے پاس جاؤ گے, وہ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ سے آپ کو سکھائے گا کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے. ٹھیک ہے. گیور کے پاس جاؤ گے نا, 10 روپے دو گے, وہ 20 روپے کا سکھائے گا, شاید 30 کا بھی سکھا دے, کیونکہ اس کو پتا ہے. میرا خیال ہے شاید دنیا کا واحد پاگل ہوں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ اپنے ریپلیکاز تیار کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں اپنا کوئی ریپلیکا تیار نہیں کر رہا ہوں. میں ایک علی کتنی دنیا کو چینج کر سکتا ہوں. میں صدقہ جاریہ تیار کر رہا ہوں. ٹھیک. میں ایکو سسٹم دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی آپ نے کل کو آپ نے بھی ٹرینر بننا ہے نا, یا کچھ کرنا ہے, تو ایک میرے ہی سسٹم میں آؤ, میرے ہی کلائنٹس کو لے کے کرو یار کام. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ میرے رازق آپ لوگ نہیں ہو, میرا رازق اللہ ہے. میں سر آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سائنس ہے, تو یہ سائنس ہے یا سوڈو سائنس؟ آیا فیوریٹ کوشچن آیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈز اٹ میٹر کہ یہ سائنس ہے یا سوڈو سائنس؟ ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ سائنس کیا ہے؟ سائنس تو خود سوڈو ہے. ہر تھیوری آف ریلیٹیوٹی چیلنج ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے نا چیلنج. بالکل. تو وہ سوڈو تھی نہیں, وہ ریسرچ بیسڈ ہے. او ہیلو, کون سی ریسرچ؟ ختم ہو گئی ریسرچ, کینسل, زیرو, نئی ریسرچ آ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ سوڈو تھی. ٹھیک ہے. وہ رچرڈ بینڈلر ایک جملہ بولتا ہوتا ہے کہ دس از دی فگمنٹیشن آف مائی امیجنیشن. ٹھیک ہے, کر لو جو کرنا ہے. ہم اس جنگ میں پڑھتے ہی نہیں کہ یہ سائنس ہے یا نہیں ہے, بیکاز سائنس خود سوڈو ہے, سائنس خود محتاج ہے ایکسپیریمنٹیشن کی, جس کو آپ کہیں جی ریسرچ ماڈلز کر کے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں مجھے بتا دو سائنس والے, میں خود انجینئر ہوں, میکینیکل انجینئر ہوں, سائنس میں نے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مجھے بتا دو کہ کون سی ایسی ریسرچ ہے جو 7.8 بلین پاپولیشن پہ ہوئی ہے. سیمپل پہ ہوتی ہے, بڑے مزے سے کہتی ہے سیمپل ہے. ٹھیک. میں باڈی لینگویج پڑھاتا ہوں, باڈی لینگویج کی ساری سیمپلنگ یورپ اور افریقہ پہ ہوئی ہے. ایشیا میں کوئی سیمپل ہی نہیں ہے ہمارے پاس, اور ہم یورپین باڈی لینگویج, افریقن باڈی لینگویج کے لوز ایشیا میں پڑھا رہے ہیں. کیا سیمپلنگ ہے؟ میں یہاں پر یہ ثابت نہیں کریں بیٹا کہ سائنس, دیکھو علم ہے نا, علم کہیں سے بھی مل رہا ہے, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں, تو دل ہوتا ہے سی پارا. ٹھیک ہے. آپ کو علم مل رہا ہے, افیکٹ کر رہا ہے, رزلٹ دے رہا ہے. ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ ہاں, اگر وہ علم آپ کو گمراہ کر رہا ہے, آئی ایگری, فل اسٹاپ, کراس. لیکن اگر وہ آپ کو علم, اور میں آپ کو بے تحاشا جگہوں سے ثابت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ویژولائزیشن کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ NLP کی ایک ٹیکنیک ہے ویژولائزیشن. ٹھیک ہے. جس کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ فیوچر فور کاسٹنگ ہے, آپ اپنے مائنڈ میں فیوچر بنا رہے ہیں. رائٹ. کیا قرآن ہمیں جنت اور جہنم کی ویژولائزیشن نہیں کرا رہا؟ کچھ مولوی صاحبان تو حوروں کی پنڈلیاں بھی بتا دیتے ہیں, ویژولائزیشن ہی ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق میں تھے, پہلا کدال مارتے ہیں, کہتے ہیں مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں, مجھے کیا اپنا اقصیٰ کی چابیاں دے دی گئیں مجھے. ٹھیک ہے. کس طرح کی چابیاں, تو کیا وہ ویژولائزیشن نہیں تھی, اور ایکٹیو ویژولائزیشن نہیں تھی؟ رائٹ. اب آپ کہو جی یہ NLP تو آج کی بچی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ ہمارے دین نے ہمیں بہت پہلے سکھا دیا تھا. ٹھیک ہے. اینکرنگ ہماری ایک ٹیکنیک ہے NLP میں. ٹھیک ہے. کیا قرآن پورے کا پورا اللہ اپنے ساتھ اینکر نہیں کر رہے ہم سب کو, کہ ہم سب کا اینکر کون ہونا چاہیے؟ اللہ. الست بربکم, ہم سب کو اینکر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو میں کہوں جی نہیں, یہ تو اینکرنگ تو NLP کی ایجاد ہے. کوئی کسی کی ایجاد نہیں ہے, سب جو ہے وہ ڈسکورنگ کر رہے ہیں, ایجاد کوئی نہیں کر رہا. رائٹ. سو اس کے سائنس یا سوڈو سائنس ہونے کے اوپر ہم ڈسکشن کرنا ہی نہیں چاہتے. اٹ از ناٹ ریلیونٹ. اچھا, جیسے ابھی آپ نے بات کی باڈی لینگویج کی, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ایک سبجیکٹ ہے کہ باڈی لینگویج. تو اس میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ بریف کریں کہ جی باڈی لینگویج کو کس طرح پہچانا جائے کارپوریٹ سیکٹر میں, یا
چلے ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں جی. کوئی مدر ہے تو وہ اپنے بچے کی کس باڈی لینگویج سے پہچانی جائے کہ بھائی اس کو کوئی پرابلم ہے یا نہیں, کہ آج کل کے بچے بولتے بھی ذرا کم ہیں, تو وہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے تاکہ ہمارے ویورس کے لیے تھوڑی سی ایزی ہو جائے. اوکے, پہلے تو وہ نا میں سوچ رہا تھا کہ اب آپ نے سوڈو کے اوپر پوچھا تو شاید آپ پوچھو یہ حلال ہے یا حرام, لیکن مجھے خیال ہے وہ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا ابھی تک یہ والا ڈائلاگ. نہیں, یہ بھی میں نے فتویٰ سن لیا ہے, لوگ یہ بھی کہنے لگے جی NLP حرام ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد ہم باڈی لینگویج پہ بات کرتے ہیں. او سوری, باڈی لینگویج پہ. اچھا دیکھو, میں نے صرف اس لیے یہ بات ٹاپک اٹھایا ہے کہ آج کل یہ بھی ایک بہت ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم ہر چیز کو حلال حرام کے فتوے دینے لگ جائیں. حلال حرام میرے رب نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلیئر ڈیفائن کر دی ہے. ٹھیک ہوگی بات. اس کے علاوہ اجتہاد میں جو بھی کریں وہ علماء کا کام ہے. ہمارے یہاں پر یوٹیوب کے سوڈو علماء, ٹھیک ہے, فتوے لگانے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ابھی آپ کو 3 مثالیں دی ہیں, ویژولائزیشن کی مثال دی, اینکرنگ کی مثال دی. کیا اس میں کوئی حرام بات کی ہے میں نے؟ تیسری میں نے آپ کو کہا کہ لا آف اٹریکشن اینڈ لا آف مینیفیسٹیشن, ٹھیک ہو گیا, اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. ہم کس سے یہ لوگ کس سے جوڑتے ہیں؟ یونیورس سے. یونیورس ہم نے کیا ایگری کیا کہ کیا ہے؟ کریشن ہے. بالکل شرک کر رہے ہیں, 100% شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اگر یہی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی سے جوڑو, عبدی ظنی والی, کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا پاتا ہے, کریکٹ. اب یہ لا آف اٹریکشن کا باپ ہے یا نہیں ہے؟ رائٹ. مینیفیسٹیشن کی اینڈ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ایک اور چیز پہ آ جاؤ. ویژولائزیشن کے اوپر ایک آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں, کمال حدیث ہے. اپنے رب سے ایسے مانگو جیسے تمہیں مل چکا ہے. اس کا مفہوم ہے نا فیوچر ویژولائزیشن. اس یقین سے مانگو کہ مجھے مل چکا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا نیرو مائنڈ کر رہے ہیں ہر چیز میں کہ یہ ہماری میراث تھی جس کو ہم نے گنوا دیا, اسی لیے سریا نے زمین سے ہمیں آسمان سے زمین دے مارا. ٹھیک ہے. سو یہ یعنی میں اس کی ایک ایگزامپل اور دیا کرتا ہوں, پھر میں آپ کے باڈی لینگویج والے سوال پہ آتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو صحابہ کی ایک فوج کو منجنیق سیکھنے کے لیے یمن بھیجا. یمن میں کیا مومن بستے تھے اس زمانے میں؟ یمن میں تو کافر اور مشرک بستے تھے. ٹھیک. وہاں سے وہ سیکھ کر آئے. قلعے کے اوپر پہلا ہی انہوں نے پتھر مارا نا قلعے کو, وہ باہر آ گئے سارے یہودیوں کا, یہ تو کم ہو گیا, نہیں کچھ ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا, انہوں نے سرنڈر کر دیا. اب یہ منجنیق لوگ سمجھتے ہیں, دنیا سمجھتی ہے منجنیق مسلمانوں کی ایجاد ہے. منجنیق یمنیوں کا ہتھیار تھا, عربوں کا ہتھیار نہیں تھا. ٹھیک. لیکن کسب کمال کو ان کے عزیز جہاں شوی, اس کے بعد مسلمانوں نے اس میں ایسا ملکہ حاصل کیا, ایسی مہارت حاصل کی, پرسوٹ آف ایکسیلنس, ٹھیک ہے, کہ منجنیق ہوگی دنیا میں, کیٹاپولٹ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. سو یہ میں ایگزامپل صرف دے رہا ہوں کہ یار کچھ چیزوں پہ نا ہمیں فتوے نہیں دینے چاہیے. علم کو لیں, آپ کو سمجھ آ رہا ہے. میں کہتا ہوں جو رب کا نہیں ہے وہ سب کا ہے, اور جو سب کا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا. ٹھیک. تو جو آپ کو رب سے جوڑ رہا ہے علم, اس کو ضرور لیں. ٹھیک. نمبر 1. اب آتے ہیں آپ کے باڈی لینگویج والے کویشچن کی طرف. ہماری کمیونیکیشن کی نارملی 2 ٹائپس ہیں, ایک وربل ہے, ایک نان وربل ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے خیال سے وربل کی کیا پرسنٹیج ہوگی کمیونیکیشن میں؟ I think 40%. 40% وربل. ٹو یور سرپرائز ڈاکٹر مہرابین کی ریسرچ نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے, which is one of the most misunderstood researches. 7% is verbal, 93% is non-verbal. ہاں, بتی جلی. ٹھیک ہے. اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ورڈز. کبھی کسی نے سکھایا کیسے بولو؟ یہ تو سب سکھا رہے ہیں نا کہ جی لفظ سوچ کے بولو, بٹ انداز کا کوئی بتاتا ہے؟ ہمیں آج تک کسی نے نہیں بتایا. رائٹ, وے آف ٹاکنگ. ایک کام کرتے ہیں, چھوٹی سی میں آپ کو نان وربل کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ مجھے اپنی زندگی کی کوئی بھی چھوٹی سی کوئی کہانی, کوئی انٹرسٹنگ واقعہ سناؤ, کوئی بھی انٹرسٹنگ واقعہ. کہانی جیسے کل میں یہاں پہ تھی تو مجھے گھر سے ایمرجنسی کی کال آ گئی. آئی واز آن ایڈیٹنگ, تو جانا اچانک پڑ گیا. اور جب وہاں پہ گئی ہوں تو کام اتنا بڑا نہیں تھا, لیکن آف کورس آج کل مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں تو نیچرل بات ہے کہ آئی ہیو ٹو گو ارلی. رکنا مشکل ہو رہا ہے, رکنا مشکل ہو رہا ہے نا.
یہ میں کیا کر رہا ہوں, نان وربلی آئی ایم گیونگ یو ایکسیپٹینس کہ کنٹینیو, رائٹ. اچھا اب دوبارہ سے شروع کرو یہی والی. مطلب کل میں ایڈیٹنگ پہ تھی تو مجھے گھر سے کال آ گئی, اور جب کال آئی تو آگے بولنا مشکل ہو گیا. میں نے کچھ بولا نہیں, یہ بھی نان وربل تھا نا, ٹھیک ہے. یہ تھا کیا تھا, بس ہاں بس آگے نہیں بولنا, ٹھیک. میں ایک جگہ پر میرا ایک سیشن تھا, دبئی کی بات ہے, تو وہ یونیورسٹی کے جو وی سی تھے نا وہ میرے پاس آئے کہ 1:15 بجے ختم کرنا تھا, تو اس کے 1 بجنے میں 5 منٹ پہ میرے پاس آئے. مجھے کہنے لگے یار آئی ایم سوری, وہ ہم سے مس کیلکولیشن ہو گئی ہے, بسیں آج ہوں گے رش ہے, کچھ مسئلہ ہوا تو بسوں کو جلدی نکالنا پڑ رہا ہے, آپ اگلے 2 سے 3 منٹ میں وائنڈ اپ کر دیں. میں نے کہا ابھی تو میں نے آخری 15 منٹ ہم نے Q&A نہیں رکھے تھے, تو سر ایسے نہ کریں, بس ختم کریں اس کو. میں نے ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے جب سیشن ختم کرنا تھا تو میں نے کہا سو ایوری بڈی ہیئر لیٹ می ٹیل یو وی ہیو کنکلوڈیڈ آور سیشن اینڈ ناؤ آئی ایم اوپننگ دا فلور فار کویشچن آنسرز, سو اینی بڈی ہو وانٹس ٹو آسک می اے کویشچن پلیز آسک ناؤ. آپ کے خیال سے کتنے سوال آئے ہوں گے؟ نہیں آئے ہوں گے. کیا میں نے نان وربلی کیا کہا؟ آپ نے ایکشن سے ریئیکٹ کر دیا نا کہ جی اوکے, بوجھنا نا, یہ پاور آف نان وربل ہے. پاور آف نان وربل ماؤں سے اور بچوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ میرا کزن ہے, ہم لوگ یو ایس میں ان کی طرف بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کے بچے کا نا پیپر تھا, پرانی بات کر رہا ہوں 2014-15 کی بات ہے, 16 کی شاید. تو وہ پڑھ نہیں رہا تھا, تو میرا بیٹا بھی ساتھ تھا, تو یہ کزنز آپس میں نا کیا ہوتا ہے ایکس باکس کھیل رہے تھے, ٹھیک ہے. اچھا وہ اس نے کو 3-4 دفعہ سے کہا ہاں بیٹا آپ کا ایگزام ہے, اٹھ جائے. وہ بڑا سافٹ سا ہے, وہ سختی نہیں کرتا. اچھا اس نے جب کچھ 4-5 دفعہ سے کہہ دیا نا, وہ نہ اٹھا, تو اس نے اندر نا اس کو اپنی بیوی کو نا میسج کیا, وہ بھابھی کچن میں تھی, اس نے میسج کیا کہ یہ جا نہیں رہا پڑھنے نا, صبح اس کا پیپر ہے. تو اچانک دروازہ کھلا کچن کا, اور ایک آواز آئی آہان, اور ساتھ ہی گھوری پڑی, اور اس کے بعد چشم فلک نے وہ تماشا دیکھا کہ آہان تھا ہی نہیں, وہ پتہ نہیں کہاں گیا, ہمیں اگلے 2 دن تک نظر ہی نہیں آیا وہ, ٹھیک ہے. نان وربل تھا نا, اس نے کچھ نہیں کہا, بھابھی نے کچھ نہیں کہا. یہ پاور آف نان وربلز ہے. 40 مجھے میتھس نہیں آتا, میتھس آپ سے کراؤں گا. 7% ہم نے کیا کہا وربل ہے, 93 میں سے 38% ٹونیلٹی ہے. تو باقی کیا بچا, باڈی لینگویج باقی ہے, وہ کیا بچا, میتھس کراؤں یا بتا دوں؟ میتھس تو میری بہت بری ہے. 55% از یور باڈی لینگویج اینڈ مائکرو ایکسپریشنس. اچھا اب ٹونیلٹی میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرق ہے. یہ بھی نان وربل ہے, ٹھیک ہے. آن نان وربل تھا. ہماری بچیاں اکثر یہ کہہ رہی ہوتی ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں نا, وہ جو نا ہے نا وہ ایکچولی سوال ہوتا ہے, کیا دیکھ بری لگ رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو آواز اونچی ہوتی ہے تو اسے ہم کویسچن انفلیکشن کہتے ہیں. آواز اسٹریٹ ہوتی ہے. اب میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ باڈی لینگویج میں آواز کا بہت بڑا کام ہے, اور اس کے ذریعے آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور کتنا مزیدار پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے نا. کیا ہوا, نیند آ گئی؟ ایگزیکٹلی رائٹ. لیکن میں کہوں آپ نے میرے ساتھ NLP کرنا ہے نا, اب یہ میں نے کیا کیا ہے, یہ آواز نیچے گئی ہے میری, یہ کمانڈ ہے, ٹھیک ہے. آہان کمانڈ ہے, کریکٹ. سو یہ نان وربل کیوز ہیں, کریکٹ. میں وربلی تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کرنا ہے نا, ٹھیک ہے. کیسی لگ رہی ہوں نا, اب یہ دونوں آوازوں میں فرق پڑ گیا, کریکٹ. سو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. اکثر آپ نے سنا کہ لوگ کہتے ہیں یار منہ سنبھال کے بات کرو, بات کیسے کر رہے ہو تم, وہ جو کیسے بات کر رہے ہو وہ نان وربل ہے نا. وہ کئی بار ہوتا بندہ کو دیکھ کے کہتا ہے یار اس کے تو ایکشن ہی مجھے نہیں پسند آ رہا ہے, رائٹ. یہ کہاں سے بول رہا ہے یا کہاں سے بول رہی ہے, کریکٹ. سو یہ اگین یہ میں آپ کو کچھ امپیکٹس بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. چلو ایک آدھی سنت بھی بتا دیتے ہیں. ہماری باڈی لینگویج کی سائنس میں یہ کہتے ہیں اگر یہاں 100 بندہ بیٹھا ہے یا 10 بندہ بیٹھا ہے تو عام طور پہ ہم انہیں کیسے بلاتے ہیں, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں. باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کبھی کسی کو فنگر پوائنٹ کر کے نہیں بلانا چاہیے. دس از کالڈ سبلیمنل تھریٹ. لاشعوری طور پہ ان کو دھمکی ہے یہ, ٹھیک. طریقہ کیا ہے, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, یعنی آپ کا جو ہاتھ ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے.
صحابہ حدیث جو ہمارے پاس شمائل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، انہوں نے بتاتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی سے کسی کو ایسے فنگر پوائنٹنگ، وہ جب فنگر پوائنٹ کرتے تھے تو تحیات میں کرتے تھے یا اللہ کے لیے کرتے تھے، بندوں کی طرف فنگر نہیں پوائنٹ کیا، انہوں نے ہمیشہ اس طرح بلاتے تھے. تو آج سے آپ باڈی لینگویج کی یہ ٹیکنیک باڈی لینگویج کی سمجھ کے لگاؤ تو دنیا میں فائدہ ہوگا، سنت سمجھ کے لگا لو تو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا. بالکل. تو یہ اس طرح بے تحاشا اور ٹیکنیکس ہیں جو کہ باڈی لینگویج میں نا اچھا آپ ایموشنس کے حساب سے بات کرو تو یہ جو آپ کا تھوبڑا ہے نا، سوالوں کے جواب اس تھوبڑے پہ ہوتے ہیں. ہم سب کچھ کرتے ہیں، مثلاً ایگزامپل کرتے ہیں، یہ پین مجھے بیچو، آپ کہو یہ پین لیٹ سے یہ پین 10 لاکھ کا ہے، لیکن آپ مجھے کہو کہ جی یہ میں آپ کو 100 روپے میں دے دوں گی، تو آپ نے بتانا ہے کہ میں لینا چاہتا ہوں یا نہیں. چلو کرتے ہیں گیم. آج آپ پوڈ کاسٹ میں گیمیں کھیلتے ہیں. آپ کو ریلیں چاہیے نا، ریلیں ملیں گی. چلو یہ سر ایک پین ہے جس کے اندر انک بلو کلر کی ہے اور یہ بڑی اسپیشل اس کی انک ہے، جیل ہے، اس سے رائٹنگ بہت اچھی آتی ہے. سو آپ یہ لینا چاہیں گے؟ کتنے کا ہے یہ آلموسٹ کوئی 10 لاکھ روپیز کا ہے. بہت مہنگا ہے 10 لاکھ کا. تو بٹ سر اٹس ویری اسپیشل بیکاز کی انک بہت اچھی ہے. اس سے مجھے کتنے کا دیں گی آپ؟ آپ کے لیے سر یہ میں چلیں بہت نیچے آ جاتی ہوں، بیکاز میں نے کہا چلے ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ لینے کے موڈ میں ہیں، تو یہ 100 روپیز کا میں آپ کو. بہت مہنگا ہے، اس کو سستا کریں آپ. سر اس سے سستا تو بہت مشکل ہے، لیکن چلے اگر آپ واقعی آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کو پرچیز کرنے میں تو چلے بس اب آخری نہ آپ کی نہ میری، جی 50 روپے. بہت مہنگا ہے، ابھی بھی سستا کریں. اب دیکھو آپ نے اب آپ یہی 100 روپیہ 10 لاکھ کا کہہ کے آپ نے 100 روپیہ رپیٹ کرنا ہے، اور آپ نے مجھے بیچ رہی ہو لیکن آپ نے میرے علاوہ سب چیزیں دیکھی ہیں. اس تھوبڑے میں آپ کو جواب ملے گا. ٹھیک ہے، میں مائکرو ایکسپریشن کیا تھا میں نے جو آپ نے مس کیا ہے، اب میں اس کا میکرو کروں گا. ٹھیک ہے، پھر سے بولو 10 لاکھ کا ہے لیکن آپ کو 100 کا دے رہی ہوں. سر یہ 10 لاکھ کا ہے لیکن میں آپ کو جو ہے وہ 100 روپے کا دوں گی. وہ بہت مہنگا ہے یار. اب میں نے کیا ایکسپریشن کیا ہے؟ آپ نے منہ بنایا کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں منہ بنایا. ہاں کہ مطلب یہ تیسری دفعہ کرو. واٹس گوئنگ آن. تیسری دفعہ کرو. یہ 10 لاکھ روپے کا ہے لیکن میں آپ کو جو ہے وہ 100 روپے کا دے رہی ہوں. بہت مہنگا ہے. یہ میرا کیا ایکسپریشن تھا؟ میں نے تو بہت فیک کیا نا. کیا ایکسپریشن تھا یہ؟ آپ نے اسمائل دی ہے کہ اچھا شی میکس می گوف. نہیں، اب دس از یور ازمپشن رائٹ. میں نے دیا وہ تیری اتنا سستا مل رہا ہے. اچھا میں نے پہلی دفعہ بھی آپ کو یہ ایکسپریشن دیا تھا بٹ وہ مائکرو تھا، آپ پکڑ نہیں سکی. دوسری دفعہ میں نے تھوڑا سا میکرو کیا تھا، آپ نے پھر اس کو یقین نہیں پکڑا. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں یار اتنا سستا ہے. اب جب آپ کو سمجھ آ گئی، سیلس کی نیگوسیشن ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ بندہ تو لینے والا ہے نا، اس کے بعد آپ 50 روپے پہ جاؤ گی؟ آپ ہیگلنگ کرو گی؟ نیور. بٹ آپ کرتے کیا ہو؟ چونکہ آپ نے یہ آنسر مس کر دیا ہے تو آپ ہیگلنگ کرتے ہو رائٹ. اب بتاؤ مجھے اس کی یوزیج ہے یا نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست باڈی لینگویج ہے یا نہیں ہے؟ بہت اسٹرانگ ہے. بالکل. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہیں دوستوں، تو اس کے اوپر تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. آخر 2 دن کی ٹریننگ کراتا ہوں تو کچھ تو بولتا ہی ہوں گا نا. اچھا جیسے بھی آپ نے کہا کہ آپ ٹریننگ کراتے ہیں اور آپ کے پاس ماشاء اللہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو زیادہ تر تعداد کس کی، لڑکی یا لڑکوں کی؟ موسٹلی کون سے آتے ہیں؟ گیس کرو. دیکھیں جی، اکارڈنگ ٹو ہمارے معاشرہ اور سوسائٹی لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے دوسروں کے مائنڈ کیچ کرنے کا، انٹرسٹ لیول بھی ہوتا ہے. میل جو جینڈر ہے اس کو اتنا نہیں ہوتا ہے، تو آئی تھنک کہ فیمیل زیادہ ہوں گی. تو ڈو آئی نیڈ ٹو آنسر دیٹ؟ ٹھیک ہے، ہمارے خواتین جو ہیں وہ بابوں کے پاس بھی سب سے زیادہ وہی جاتی ہیں رائٹ. تو میرے پاس کیا وجہ ہے، مطلب وائی، مطلب اور لیڈیز کو کیوں یہ شوق ہے؟ یہ فیمیل یہ تو آپ فیمیل ہو، بتاؤ نا. نہیں لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی بیکاز آپ اس چیز کے ٹیچر ہیں تو آپ کو تو بہت اچھے سے اس کو پتہ ہے کہ مطلب وائی دے وانٹیڈ. اچھا آن اے سیریس نوٹ، ہماری بچیوں کی جو پرورش ہوئی ہے نا شروع سے ہمارے معاشرے میں کم از کم، اور یہ پہلے یورپ میں بھی ایسے ہی تھا، یو ایس میں بھی ایسے ہی تھا، ہر جگہ ایسے ہی تھا. وہ ہم نے ایسی پرورش ان کی ہے کہ ان کی سیلف ایکسپلوریشن کو ہم نے ختم کیا، ان کو ہم نے ڈاؤٹس میں رکھ کے پالا ہے. ٹھیک، مثلاً ہم باڈی لینگویج نان وربل کیوں ہے، میں اگر آپ ایک محفل میں کھڑی ہو اور آپ کے پاس کوئی بندہ آپ کی پرائیویٹ زون میں انٹر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، قریب آنا چاہ رہا ہے، ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اس کو ہاتھوں سے روکو، پرے ہٹے. ٹھیک ہے، ایک ہے کہ آپ ہاتھ میں کوئی بیریئر پکڑ لو. فار ایگزامپل یہ آپ نے یوں پکڑ لیا، اب یہ میرا بیریئر ہے کہ بھائی صاحب یہ میری زمین ہے، اس کے اندر نہ گھسنا. ٹھیک، ہماری بچیوں کو کیا بتایا جاتا ہے جب کوئی اس طرح ہو رہا ہو وہاں سے غائب ہو جاؤ. ان کو سکھاؤ یار بیریئر کریٹ کر لو، نان وربل بیریئر ہے.
کریکٹ. ہماری بچیاں جب بیٹھتی ہیں اپنے ہاتھ ٹانگیں بھی اوپر بھی دکھا نہیں سکتا کیمرے میں, ٹانگیں فولڈ کر کے ہاتھ یوں اندر ٹانگوں میں ڈال لیتی ہیں, پروٹیکشن میکنزم ہے. بٹ دس از پروڈیوسنگ کورٹیزول, اسٹریس ہارمونس فار دیم. ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ بھائی شولڈر اوپر رکھو گے تو زیادہ بہتر آؤ گے. کریکٹ. سو یہ انفارچونیٹلی ہماری تربیت میں یہ ایشو ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اسی لیے اچھا پھر عورتیں جو ہیں وہ یا بچیاں جو ہیں, ٹھیک ہے, بس اب تو گئی تو وہاں سے تیری لاش ہی آئے گی. تو اب وہ بیچاری اب ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ میں اب ایک میرے پاس کیس آیا ہوا ہے آج کل, وہ کہتی ہے جی کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں, پہلی فوت ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ مجھے جب سے شادی ہوئی ہے وہ مجھے بس لاتوں گھوسوں اور گالیوں پہ رکھا ہوا ہے اس نے. تو میں نے کہا تمہیں کب سے شادی ہوئی؟ جی 12 سال ہو گئے. تو میں نے کہا 12 سال سے تو لاتیں گھوسے گالیاں کھا رہی ہے, چھوڑا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے نا, لاجیکل ہے. نہیں تو میں چھوڑ کے گھر سے واپس جاؤں, کیا منہ لے کے جاؤں گی؟ میں طلاق لے کر آئی ہوں. جب ہم نے اس طرح کی پرورش کی ہوئی ہے, اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ طلاق لینے کے اوپر نہیں کر, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایکسٹریم بھی غلط ہے, یہ ایکسٹریم بھی غلط ہے. تو عورتوں کے اندر اپنا سیلف ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے. اچھا لیکن ایک عورتوں میں ایک اور بھی ریزن ہے سیکھنے کی. عورت نے ایک جنریشن پالنی ہوتی ہے. تو بہت ساری جو میری اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتی ہیں ہم اس لیے سیکھنی کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہا تربیت کیسے اچھی کرنی. میں آپ کو ایک بچی کی مثال دے کے بات بتاتا ہوں اور اس کو ریپ اپ کرتا ہوں اس بات کو. وہ بچی میرے نزدیک, میں نے دنیا میں اگر جنتی عورتیں دیکھی ہیں نا تو ان میں سے وہ ایک بچی ہے, تھی. اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کریں, اس کے درجات بلند کریں. وہ علم کی اتنی دیوانی تھی کہ وہ علم کے راستے میں شہید ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آج سے کوئی 2 سال پہلے ببون ویلی میں ایک جیپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں جیپ الٹی تھی. تو یہ اس کا شوہر, اس کے بچے, پوری فیملی اس ویلی اس میں ختم ہو گئے تھے. یہ بچی مجھ سے ماشاء اللہ قرآن کی عالمہ تھی, حافظہ تھی, قرآن پڑھاتی تھی. تو یہ نا جب مجھے کورسز لینے شروع کیا نا, پہلا جب کورس کیا اس نے تو مجھے اس نے کہنا سر میرے میں یہ کمی ہے, میں اپنی ساس کے آگے بول دیتی ہوں, میں اپنے شوہر کے ساتھ یہ زیادتی کر جاتی ہوں, میں اپنے بچوں سر اچھا اپنی ساری خامیاں بتاتی تھی. سر مجھے بتائیں میں ٹھیک کیسے کروں, کلاس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک دو اس کو میں نے کہا بیٹا مجھے پرائیویٹ میں, نہیں سر میری غلطی ہے تو مجھے ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. ابھی آپ سوچو, ٹھیک ہے. اس نے پہلا کورس کیا, تقریباً 6 مہینے کے بعد مجھے کہنے لگی سر میرے شوہر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں ہوا کیا, تم کون ہو, کوئی نئی لڑکی آ گئی ہو اس دنیا میں, تم چینج کیسے ہو گئی ہو. تو سر میں اگلا کورس کی, انہوں نے خود مجھے کہا کہ اگلا کورس کرو سر سے. وہ خیر وہ سیکنڈ کورس کے دوران ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو وہ آ کے نا اپنی چیزیں, اب یہ کیا تھا, یہ اس کو علم کا شوق تھا کہ وہ کوئی ٹیچر ٹرینر نہیں بننا چاہتی تھی. وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے سسرال کے ساتھ اپنے ریلیشن اچھے کرنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے, مدیحہ اس کا نام تھا. میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ دل سے ہر وقت اس بچی کے لیے دعا نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جس وقت اس کی شہادت ہوئی ہے وہ اس رات ہماری ایک ایکسرسائز تھی, ایک کورس ہمارا کر رہا تھا. تو اس کو میں نے نا ایک دن پہلے اس نے مجھے کال کیا ہے, سر ہم اس وقت سڑک پر ہیں, ہم کشمیر کے ٹور, کراچی سے تھی وہ, ٹھیک ہے, ہم کشمیر کے ٹور پہ ہیں اور ہم اس وقت جہاں جا رہے ہیں نا وہاں نیٹ نہیں ہوگا. تو سر میں اس وقت رو رہی ہوں کہ کل کی کلاس مجھے مس کرنی پڑے گی. میں نے اپنے شوہر سے کہا ہے ٹرپ کینسل نہ کر دیں, آج یہاں رک جائیں, کل چلے جائیں گے. تو شوہر کہہ رہا ہے نہیں ہمیں آج ہی جانا ہے. ٹھیک ہے. تو سر اگر آپ کل کی میری کلاس مس ہوگی تو آپ مجھے ریپیٹ کروا دیں گے, ویڈیو دے دیں گے. میں نے کہا یار بیٹا, میں کہا بیٹا جاؤ, تم کیوں نہیں دیں گے, جاؤ, ٹھیک ہے, انجوائے کرو فیملی کے ساتھ, بھول جاؤ کلاس کو. کہتی نہیں سر میں ہوم ورک کر کے آپ کو بھیج دوں گی وہاں پہنچنے سے پہلے. 9:00 تھے جب کہ یہ میری اس کی بات ہے, اس گھنٹے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتاؤ یہ جنتی عورت تھی یا نہیں تھی؟ بالکل. یہ بھی ایک وجہ ہے عورتیں سیکھنا چاہتی ہیں, کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنا ریلیشن اچھا کرنا چاہتی تھی. سو اگین عورتوں کے پاس ریزن زیادہ ہیں سیکھنے کے لیے. وہ ایک ہم نے نیگیٹو سائڈ بتائی تو یہ پازیٹیو سائڈ بھی ہے نا, رائٹ. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے ماشاء اللہ اس کے 2 بچے تھے اور ایک وہ پریگننٹ تھی, یا بخلا ایک نہیں وہ ڈلیوری ہو گئی تھی اس کی, وہ چھوٹا بچہ گود میں تھا اس کی, جو پوری کی پوری فیملی گئی نا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو یہ پتا تھا کہ یار میں نے ان کی زندگی بنانی ہے, یہ جنریشن آ رہی ہے. وہ تو اللہ کو پتا تھا کہ اللہ نے کیا کرنا ہے, لیکن گئی وہ علم کے راستے میں گئی, شہیدوں میں شامل ہوگی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو علم کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں فوت ہو جائے تو شہید ہے.
تو سر اگر کوئی آپ کا جوائن کرنا چاہتا ہے، آپ کے لینا چاہتا ہے آپ سے ٹیچنگ، تو آپ مجھے پلیز یہ بتائیں کہ مطلب سب سے چھوٹی عمر کے کتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مطلب جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب سے چھوٹے کس کلاس میں؟ سب سے چھوٹا جو میرے پاس میرا جو اسٹوڈنٹ، بلکہ میری جو اسٹوڈنٹ ہے اچھا، وہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہے، میری، ٹھیک ہے، وہ 8.5 سال کی بچی تھی جس نے مجھ سے سلوا کیا تھا سب سے پہلے. اچھا، اتنے چھوٹے بچوں کو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے؟ وہ بس، لیکن وہ بچی تھوڑی ایکسیپشنل تھی. ایوریج جو ایج آتی ہے نا میرے پاس 11-12 سال کے بچے، ٹھیک ہے، وہ بچی ماشاء اللہ ایکسیپشنل تھی. وہ 11 سال کی عمر میرے ساتھ جب میں فلوریڈا میں ٹریننگ کر رہا تھا نا NLP کی رچرڈ بینڈلر کے ساتھ، تو میرے ساتھ ایک ٹرینر تھا جو نیدرلینڈ سے آیا ہوا تھا. وہ بائی دی ایج آف 14 ہی واز این NLP ٹرینر. ان 18 14 وہ کہتا ہے میں نے 10.5 سال کی عمر میں پہلی دفعہ NLP پریکٹیشنر پڑھا کیا تھا، پھر میں نے 12 سال کی عمر میں ماسٹر پریکٹیشنر کیا، اور اب میں ٹرینر ہوں 14 سال کی عمر میں. تو اگین دیر آر سرٹن پیپل ہو آر ایکسیپشنس، ٹھیک ہے، لیکن ایوریجلی نارملی جو آتے ہیں 11-12 سال کے تو بچے بہت ہیں میرے پاس جو آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایز اولڈ ایز مائی اولڈسٹ اسٹوڈنٹ از 89 years old. زبردست، ٹھیک ہے، دس از ویری امپریسو. وہ دیکھو علم لینے ہیں نا. میرے اسٹوڈنٹس کی ایوریج ایج اگر آپ نکالو گی تو وہ اراؤنڈ 58-57 کے قریب آتی ہے ایوریج ایج. میرے پاس ماشاء اللہ 50+ کے اس وقت اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں کمپیئر ٹو ینگر ایج. اور جب میں ان سے پوچھتا نا، میں آپ کو ایک اس کے اوپر کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی. جب میں فلوریڈا میں تھا نا تو ہمارے ساتھ ایک تھا ہمارا کلاس فیلو جیک، تقریباً 350 کے قریب لوگ تھے. تو جیک واز 99 years old 11 months اس کی ایج تھی. تو رچرڈ بینڈلر نے اس کو اسٹیج پہ بلایا اور اسے کہتا ہے جیک ہاؤ اولڈ آر یو؟ 99 years 11 months. جیک اس عمر میں؟ تو جیک نے اسے ایک سوال پوچھا، ہاؤ ڈو یو نو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی ٹمورو؟ واٹ اف آئی ڈائی وداؤٹ لرننگ؟ ول آئی ناٹ ہیو ریگریٹس؟ سو بیٹر ڈائی لرننگ. واہ، زبردست، بالکل بالکل. اچھا سر، لائٹر نوٹ پہ میں ایک بات کروں گی، میں بھی سیکھنا چاہتی ہوں. یہ جو ہمارے جو کیمرے پہ ہیں ہمارے ساتھی، صحیح ہے، تاکہ جب اس کے دماغ میں آ رہا ہو میرا انٹرویو سننے کے ٹائم، پوڈ کاسٹ کے ٹائم، تو میں پڑھ سکوں کہ یہ کیا جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے. تو یہ عورتوں کا تیسرا خط ہے. بالکل بالکل، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس لیے سیکھوں. تو کیا آپ مجھے اس کے لیے تھوڑا سکھائیں گے تاکہ میں اس ریزن کے لیے مائنڈ جو ہے نا وہ اس ریزن کے لیے میں نہیں سکھاتا، بیکاز مائنڈ ریڈنگ از اے ہوئکس. کوئی کسی کا مائنڈ ریڈ نہیں کر سکتا، لیکن مائنڈ کی رانگ انٹرپریٹیشن ضرور کر لیتا ہے. انٹرینڈ آنکھ غلط مطلب لے جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے عورتوں کو ایک حص ایکسٹرا دی ہوئی ہے. تو میں اس کے ساتھ میں 2 ایڈ کرتا ہوتا ہوں. ایک 6th سینس ہے، ہمیں پتہ ہی ہے، چھٹی حص. ایک 7th ہے. 7th جو ہے نا وہ ہر ایک کو اللہ نے نہیں دی. مطلب میں چلو اللہ کی طرف سے نہیں ڈولتا، ہر ایک انسان میں نہیں ہے. پاکستانیوں میں تو بہت کم ہے. پتہ کون سی ہے؟ نہیں، کامن سینس. کامن سینس. اچھا، ایک 8th ہے، وہ پاکستانیوں میں تو بہت زیادہ ہے. پتہ کون سی ہے؟ نان سینس. ٹھیک ہے. تو یہ جب میں پڑھاتا تو ایک کسی کی کارپوریٹ ٹریننگ کر رہا تھا، وہاں پہ خاتون بنیر ایک جگہ وہاں سے آئی ہوئی تھیں. خود سر اس میں ایک 9th بھی ایڈ کروں. میں نے کہا یار 9th کون سی ہے؟ خود سر وومن سینس. ہم کو دور سے پتہ چلتا ہے آدمی کدھر سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے عورتوں کو یہ 9th سینس جسے میں کہہ رہا ہوں وہ دی ایکسٹرا سینس. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو اس کے لیے NLP سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی پکڑ لو گی اس کو. وہ بیچارہ تو ڈر گیا آلریڈی. صحیح بات ہے. سر آپ بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا، اور آج آپ سے بہت انفارمیٹیو چیزیں جو ہے نا ہمیں بھی نالج ملی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورس کو بھی جو ہے نا آج اچھی خاصی جو ہے نا ان کے نالج گین ہوئے کہ بیسکلی جو NLP ہے یہ ہوتا کیا ہے، جو آپ نے بڑا اچھا اور بریفلی ہمیں سمجھایا. اسی کے ساتھ سارا کو دیں اجازت. اللہ حافظ.